آج ہم ایک ایسے سفر پر بات کر رہے ہیں جو زمان و مکان سے آگے کی بات ہے، شب معراج، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزاتی سفر، الاسراء والمعراج۔ جی بالکل، جو 27 رجب کو نبوت کے 11ویں سال پیش آیا۔ اور اس کا پس منظر وہ بہت اہم ہے نا؟ او بہت زیادہ! یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ آسمانی دعوت کس وقت آئی۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھیں کہ شدید ترین آزمائشوں اور گہرے غم سے گزر رہے تھے۔ وہ عام الحزن والا سال، غم کا سال۔ جی ہاں، بالکل وہی، اس سے پہلے کا سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری ساتھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کھو دیا تھا۔ وہ تو آپ کے لیے سکون تھیں، طاقت تھیں۔ اور ان کا ایمان، ان کی تسلی، وہ سب کچھ تھا۔ بالکل، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد آپ کے شفیق چچا ابو طالب، وہ بھی نہیں رہے، جو مکے کے ماحول میں آپ کی حفاظت کرتے تھے، قریش کے سامنے ڈھال بنے ہوئے تھے۔ تو گویا جذباتی سہارا بھی گیا، اور وہ جو سماجی حفاظت تھی وہ بھی کمزور پڑ گئی۔ جی، دونوں طرح کی حمایت وہ ختم سی ہو گئی تھی۔ اور مکہ میں تو حالات پہلے ہی خراب تھے، مطلب پیغام کا انکار، مذاق اڑانا، ساتھیوں پر ظلم۔ ہاں وہ تو تھا ہی، ظلم و ستم بڑھتا جا رہا تھا۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امید لے کر طائف کا رخ کیا کہ شاید وہاں کوئی سنے، کوئی حمایت ملے۔ جی، لیکن وہاں تو معاملہ بالکل الٹ ہو گیا۔ انکار تو ہوا ہی، ساتھ میں بہت برا سلوک کیا گیا، مذاق اڑایا، شریر لڑکوں کو پیچھے لگا دیا اور پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو گئے۔ تصور کریں ذرا، اتنی تکلیف، اتنی دل شکنی، زمین پر جیسے ہر راستہ بند نظر آ رہا تھا، ہر طرف سے مایوسی۔ بالکل۔ جب دنیا نے ایک طرح سے منہ موڑ لیا، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین بندے کی طرف نظر کرم فرمائی۔ اسی گہرے دکھ کے عالم میں رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اعزاز بخشا جو کسی بشر کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ غیب کا سفر، آسمانوں کی سیر، الاسراء والمعراج۔ جی، یہ تسلی تھی، انعام تھا، پیغام تھا کہ اللہ اپنے نبی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، خاص طور پر مشکل وقت میں۔ تو اچھا، یہ عظیم سفر شروع کیسے ہوا؟ مطلب وہ رات کیسی تھی؟ روایات بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر پر تھے۔ رات کا آخری پہر تھا، سکون کا وقت۔ ام ہانی یعنی حضرت ابو طالب کی بیٹی؟ جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کا پیغام لے کر۔ بالکل، نہایت پروقار انداز میں سلام کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا ہے اپنی عظیم نشانیاں دکھانے کے لیے۔ یہ ایک حقیقی براہ راست دعوت تھی۔ اور جبرائیل امین اکیلے نہیں تھے، نہیں، ان کے ساتھ ایک خاص سواری بھی تھی، البراق۔ البراق، اس کا نام سنتے ہی ایک تجسس ہوتا ہے۔ یہ کیسی سواری تھی؟ اس کی جو تفصیلات ملتی ہیں وہ حیران کن ہے۔ ایک چمکدار سفید جانور جیسا، قد میں گھوڑے سے کچھ چھوٹا، گدھے سے بڑا۔ اور رفتار سنا ہے وہ تو ناقابل یقین تھی۔ کہیں کہ بجلی کی سی تیزی یا اس سے بھی زیادہ۔ یہ یقیناً اس دنیا کی مخلوق نہیں تھی۔ عالم بالا کی نورانی سواری؟ بالکل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور سفر کا پہلا حصہ شروع ہوا، جسے الاسراء کہتے ہیں۔ الاسراء یعنی رات کا سفر۔ جی، مسجد الحرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یروشلم تک، وہ فاصلہ جو مہینوں کا تھا وہ لمحوں میں طے ہو گیا۔ سبحان اللہ! لیکن کیا یہ سفر بس ایک تیز رفتار پرواز تھی یا راستے میں کچھ ہوا بھی؟ نہیں، صرف رفتار ہی نہیں تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں کچھ بہت اہم مقامات پر رک کر نماز بھی ادا کی گئی۔ اچھا، کون سے مقامات تھے وہ؟ ان کی کیا خاص بات تھی؟ دیکھیں، پہلا پڑاؤ تھا یثرب، یعنی مدینہ منورہ کی آئندہ سرزمین، وہ شہر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ بننے والا تھا، اسلام کا مرکز بننے والا تھا۔ تو گویا مستقبل کی طرف اشارہ؟ جی، پھر آپ کوہ طور یعنی طور سینا پر رکے، وہ جگہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف ملا، تورات ملی۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقام۔ اور تیسرا پڑاؤ تھا بیت اللحم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ واہ! تو مدینہ، کوہ طور، بیت اللحم، یہ تو جیسے پچھلے انبیاء اور آنے والے دور کو جوڑ دیا گیا۔ بالکل،
آپ نے صحیح سمجھا، یہ صرف جگہیں نہیں تھیں، یہ تاریخ کے سنگ میل تھے۔ یہ بتا رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام وہ کوئی الگ تھلگ چیز نہیں، بلکہ یہ اسی خدائی سلسلے کی کڑی ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور تمام انبیاء سے ہوتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی تکمیل کرنے والے ہیں۔ بالکل، یہ سب اسی ایک مشن کا حصہ تھے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے، یروشلم کی مقدس مسجد، تو وہاں ایک ایسا منظر تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کیا منظر تھا وہ؟ تمام انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب وہاں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے اور آپ کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے۔ تمام انبیاء ایک جگہ اور امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ناقابل یقین ہے۔ جی، انسانیت کی رہنمائی کرنے والی تمام عظیم ہستیاں جمع تھیں، اور ان سب کی امامت کا شرف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ اس کی معنویت تو بہت گہری ہوگی۔ مطلب یہ کیا ظاہر کرتا تھا؟ یہ صرف ایک نماز نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑا اعلان تھا۔ یہ ثبوت تھا کہ تمام آسمانی پیغامات، تورات ہو، انجیل ہو یا اب قرآن، ان سب کا سرچشمہ ایک ہی ہے، اللہ واحد۔ اور اسلام ان سب کی تکمیل ہے۔ بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امام الانبیاء بننا یہ اس بات کی مہر تھی کہ نبوت کا سلسلہ اسلام پر آ کر اپنی کامل ترین شکل میں مکمل ہو گیا ہے۔ اب قیامت تک یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ تو مسجد اقصی میں نماز کے بعد سفر کا اگلا مرحلہ شروع ہوا؟ جی ہاں، الاسراء یعنی زمینی سفر یہاں مکمل ہوا، اور اب شروع ہوا المعراج یعنی آسمانوں کی طرف بلند ہونا۔ کہاں سے؟ مسجد اقصی سے؟ جی، وہیں احاطے میں جو مقدس چٹان ہے الصخرہ، وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے۔ یہ چڑھائی کیسی تھی؟ مطلب کیا یہ عام اڑان جیسی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ وقت اور جگہ کے قوانین سے، طبعیات سے، ہر چیز سے ماورا تھی، فرشتوں کے جہان سے بھی آگے، تخلیق کی بلندیوں کی طرف۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو کیا ہوا؟ جب پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے تو وہاں باقاعدہ اجازت طلب کی گئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی۔ اچھا، دروازوں پر محافظ فرشتے تھے؟ جی، محافظ فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا اور پھر بتایا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر فرشتوں نے کیا پوچھا؟ انہوں نے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ یہ سوال ہی بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی خاص دعوت تھی۔ جب جبرائیل نے کہا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے تو دروازے کھول دیے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان میں داخل ہوئے۔ وہاں کس سے ملاقات ہوئی؟ وہاں ملاقات ہوئی انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے؟ انہوں نے کیسے استقبال کیا؟ انہوں نے بہت محبت سے، بہت فخر سے اپنے اس عظیم بیٹے کا استقبال کیا، نیک بیٹے اور نیک نبی کہہ کر خوش آمدید کہا۔ یہ تو بہت بڑا لمحہ ہوگا، انسانیت کے آغاز سے ملاقات۔ وہاں کچھ اور بھی دیکھا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جی ہاں، ایک بہت اہم منظر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں روحیں پیش کی جا رہی تھیں۔ روحیں؟ کیسی روحیں؟ جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہوتے، مسکراتے تھے، اور جب بائیں طرف دیکھتے تو غمگین ہو جاتے، رو پڑتے تھے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ دائیں طرف نیک جنتی روحیں ہیں جنہیں دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف گناہگار جہنمی روحیں ہیں جن کا انجام دیکھ کر انہیں دکھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی پہلے آسمان پر ہی نیکی اور بدی کے انجام کا ایک عکس دکھا دیا گیا۔ بالکل، یہ اللہ کے عدل اور رحمت دونوں کی نشانی تھی، یہ یاد دہانی کہ ہر عمل کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد سفر آگے بڑھا دوسرے آسمان کی طرف۔ ہر آسمان پر انبیاء سے ملاقات، ہر قدم پر اللہ سے قربت کا احساس یقیناً بڑھ رہا ہوگا۔ یقیناً دل میں ایک خاص ہیبت اور سکون اتر رہا تھا، اور یہ تو ابھی صرف پہلے 2 آسمان تھے۔ ابھی تو سفر باقی تھا۔ آگے حضرت یوسف، ادریس، ہارون، موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام۔ جی ہاں، اور پھر ان سب سے آگے 7ویں آسمان کے بعد وہ مقام جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، آخری حد پر وہ بیری کا درخت، جہاں تک جبرائیل امین بھی نہیں جا سکتے۔ جی، وہ تخلیق کا کنارہ ہے،
وہ حد جہاں مخلوق کی رسائی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سفر تو واقعی جسم سے زیادہ روح کی پرواز لگتا ہے، ایمان کی بلندی۔ بالکل، یہ انسانی روح کی صلاحیت کا اظہار ہے کہ وہ بندگی کے ذریعے کہاں تک پہنچ سکتی ہے، زمین کی آزمائشوں سے نکل کر خالق کے قرب تک۔ یہ اللہ کی اپنے بندے سے محبت تھی۔ اور اس سفر کا ایک بہت بڑا مقصد تھا امت کے لیے تحفہ۔ جی، وہ تحفہ جو آگے ملنے والا تھا، نماز۔ 5 وقت کی نمازیں جو مومن کو اپنے رب سے جوڑتی ہیں۔ یہ وہ سفر ہے جو نہ پہلے کسی انسان نے کیا، اور سچ پوچھیں تو کوئی اس کی حقیقت کو شاید پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتا۔ صحیح، اور ہمارا مقصد صرف واقعات گنوانا نہیں ہے، بلکہ اصل میں اس سفر کے دوران جو اہم لمحات آئے، جو ملاقاتیں ہوئیں، ان کے پیچھے جو حکمت ہے، جو پیغامات ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا، یہ تو آپ کہیں روحانی بلندی تھی، اللہ سے قربت تھی، اور امت کے لیے بہت بڑی رہنمائی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے جی، اور انہیں اس خاص آسمانی سفر کے لیے تیار کیا۔ پھر براق نام کی ایک سواری پیش کی گئی، ایک خصوصی سواری، جی، جس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے بلند ہو کر پہلے آسمان کی طرف پرواز کی۔ اور پھر دوسرے آسمان کے دروازے پر پہنچے۔ وہاں بھی جیسا آپ نے ذکر کیا، پہلے آسمان کی طرح ہی محافظ فرشتوں نے پوچھا۔ کون؟ جی، حضرت جبرائیل نے اپنا نام بتایا، پھر پوچھا گیا ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر سوال ہوا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ اور جب حضرت جبرائیل نے کہا ہاں انہیں اجازت ملی ہے، تب دروازہ کھلا صحیح۔ اور اندر داخل ہوئے تو 2 بہت ہی محترم ہستیاں نظر آئیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور ان کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام۔ جی ہاں، استقبال کیا اور فرمایا خوش آمدید اے صالح بھائی اور بزرگ نبی۔ یہ الفاظ تھے۔ جی، اور دیکھیں اس ملاقات میں ایک گہرا پیغام ہے۔ یہ مختلف زمانوں کے انبیاء کے درمیان جو ایک روحانی تعلق ہے نا، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا۔ خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں ہونا، جن کے توحید کے پیغام کو بعد میں لوگوں نے بدلنے کی کوشش کی، ان کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونا جیسے اس بات کی گواہی تھی کہ اللہ کا پیغام، توحید کا پیغام ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے۔ یعنی تمام انبیاء ایک ہی مشن پر تھے۔ بالکل، اسی تسلسل کی یہ ایک طرح سے تصدیق تھی۔ کہ دوسرے آسمان سے آگے بڑھے اور تیسرے آسمان پر پہنچے، جی، وہاں بھی دروازے پر وہی سوال جواب ہوئے، اجازت ملی اور اندر تشریف لے گئے، اور وہاں ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے، جو اپنے بے مثال حسن کے لیے مشہور ہیں۔ جی ہاں، کہا جاتا ہے کہ ان کے چہرے پر جو نور تھا، جو حسن تھا، وہ اتنا خاص تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ انہیں دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا۔ آدھا حسن۔ جی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی بہت عزت سے استقبال کیا اور وہی الفاظ کہے، خوش آمدید اے میرے بزرگ بھائی اور محترم نبی۔ اچھا، یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے، جیسے پہلے آدم علیہ السلام، پھر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، اب یوسف علیہ السلام، کیا ان ملاقاتوں میں کوئی خاص ترتیب یا معنی تھے؟ بڑا اچھا نکتہ اٹھایا آپ نے۔ اصل میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسانی صفات کے جو مختلف کمالات ہیں نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے جا رہے تھے۔ اچھا۔ جیسے حضرت آدم انسان اول، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ پاکیزگی اور زہد کی مثال، حضرت یوسف حسن و جمال کا مظہر، یہ سب اللہ کی تخلیق کے شاہکار تھے۔ جی۔ لیکن گہرائی میں دیکھیں تو یہ سارے کمالات، یہ ساری خوبیاں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جمع ہو رہی تھیں اور آپ کے لائے ہوئے پیغام سے مکمل ہو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا ان تمام صفات کا مجموعہ تھا۔ سبحان اللہ، یعنی پچھلے انبیاء کی تمام خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اکٹھی تھیں؟ جی، بدرجہ اتم موجود تھیں۔ بہت خوب۔ پھر سفر آگے بڑھا، چوتھا آسمان۔ وہاں بھی اجازت کے بعد اندر داخل ہوئے تو ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ جی، حضرت ادریس علیہ السلام۔ یہ وہ نبی ہیں جن کا قرآن پاک میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ انہیں بلند مقام عطا کیا گیا۔ سورۃ مریم میں آیت ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ جی، حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ اور اس ملاقات میں بھی ایک پیغام ہے،
یہ علم اور نیکی کے ذریعے جو روحانی بلندی ملتی ہے نا، اس کی علامت ہے۔ علم اور نیکی سے بلندی؟ جی، حضرت ادریس کو جو یہ مقام علی یعنی بلند مقام ملا، وہ اسی طرف اشارہ ہے کہ علم حاصل کرنا، نیک عمل کرنا، یہ انسان کو روحانی طور پر اللہ کے قریب کرتا ہے، اس کے درجات بڑھاتا ہے۔ یہ صرف ایک ملاقات نہیں تھی، ایک سبق تھا۔ علم اور عمل کا سبق۔ پھر آگے بڑھے، پانچواں آسمان۔ پانچواں آسمان۔ یہاں اجازت ملی اور اندر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی۔ جی، ان کے بھائی اور دست راست۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کے بہت سے لوگ تھے، ان کے پیروکار، اور ان سب کے چہرے ایمان سے چمک رہے تھے۔ یہ بڑا اہم منظر ہے۔ اور حضرت ہارون نے بھی استقبال کیا، خوش آمدید اے صالح بھائی اور بزرگ نبی۔ جی، دیکھیں، حضرت ہارون کی پہچان صرف ان کی نبوت نہیں بلکہ ان کی قوم کا ان سے جڑا ہونا، ان کی قوم میں ان کی مقبولیت بھی ہے۔ اچھا۔ ان کے ارد گرد ایمان والوں کا یہ ہجوم بتاتا ہے کہ ایک اچھا لیڈر، ایک اچھا نبی اپنی قوم کو کیسے ایمان پر اکٹھا رکھتا ہے۔ یہ قیادت، محبت اور مل جل کر رہنے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی لیڈرشپ اور کمیونٹی کا آپس میں جڑا ہونا۔ بالکل۔ حضرت ہارون تو اپنی نرمی اور حکمت کے لیے بھی مشہور تھے نا، جس سے وہ قوم کو جوڑتے تھے۔ صحیح۔ پھر چھٹا آسمان آیا۔ جی، چھٹا آسمان۔ اور یہ وہ مقام تھا جہاں ملاقات ہوئی ایک اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ کلیم اللہ۔ جی، کلیم اللہ، جنہوں نے فرعون کا مقابلہ کیا، اللہ سے براہ راست بات کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور آگے بڑھنے لگے تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ جی، یہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ بڑا غور طلب ہے۔ جی، بتائیے۔ انہوں نے فرمایا، میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد بھیجا گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے کئی زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے۔ ہاں، یہ بات اکثر لوگ شاید صحیح طرح نہیں سمجھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رونا حسد والا نہیں تھا۔ اچھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اصل میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی امت پر اللہ کی جو خاص رحمت ہے نا، جی، اس کا ایک گہرا روحانی احساس اور اعتراف تھا۔ اچھا، اعتراف تھا یہ۔ جی، آپ سوچیں، حضرت موسیٰ وہ نبی ہیں جو کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے، جی ہاں۔ لیکن اب وہ اپنی آنکھوں سے اس ہستی کو دیکھ رہے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہیں تمام پردوں سے بھی آگے براہ راست اللہ کے حضور بلایا جا رہا تھا۔ صحیح۔ تو یہ اس بے مثال مقام و مرتبے کا اعتراف تھا جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور شاید اپنی امت کے لیے ایک فکرمندی بھی تھی کہ کاش میری امت بھی اتنی کامیاب ہوتی۔ یہ محبت اور تعظیم کے آنسو تھے۔ محبت اور تعظیم کے، سمجھ گیا۔ آخر کار سفر اپنے عروج پر پہنچا۔ ساتواں آسمان۔ دروازہ کھلا اور یہاں ملاقات ہوئی انبیاء کے جد امجد خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اللہ کے دوست۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیت المعمور کے پاس ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا۔ بیت المعمور یعنی فرشتوں کا کعبہ؟ ہاں، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں اور پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ یہ اس کی عظمت ہے۔ جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ بھی تھے، انہوں نے بہت شفقت سے استقبال کیا اور فرمایا، خوش آمدید اے میرے صالح بیٹے اور بزرگ نبی۔ یہاں صالح بیٹے کہا انہوں نے۔ جی، ایک خاص تعلق کا اظہار کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت قیمتی نصیحت کی، خاص طور پر امت محمدیہ کے لیے۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، پانی بہت میٹھا ہے اور وہ ایک کھلا ہموار میدان ہے۔ جی۔ ہم جو خود اللہ کے خلیل ہیں، وہ ہمیں جنت کو سجانے کا، یا آپ کہیں جنت میں اپنی جگہ بنانے کا ایک عملی طریقہ بتا رہے ہیں۔ بالکل۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی پاکی بیان کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کی توحید کا اقرار اور اس کی بڑائی کا اعلان، یہی وہ بیج ہے جن سے جنت کے باغ لگتے ہیں۔ ذکر الہی۔ جی، ذکر۔ اور یہ صرف آخرت کی بات نہیں، دنیا میں بھی تو یہ کلمات دل کو سکون دیتے ہیں، اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں۔
یہ ہر زمانے کے لیے ایک رہنما اصول ہے۔ واقعی جنت کا راستہ ذکر سے ہو کر گزرتا ہے، بلا شبہ۔ ساتویں آسمان سے بھی آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ آخری حد کا، بیری کا درخت۔ جی، نام سے ہی ظاہر ہے یہ وہ مقام ہے جہاں نیچے سے اوپر جانے والی چیزیں اور اوپر سے آنے والے احکامات ٹھہر جاتے ہیں۔ ایک حد۔ اس کی خوبصورتی بیان سے باہر ہے۔ کہا گیا کہ پتے ہاتھی کے کان جیسے، پھل مٹکوں جیسے، اور جب اللہ کے حکم سے اسے ڈھانپنے والی چیزوں نے ڈھانپ لیا، سونے کی ٹڈیوں نے، مختلف رنگوں نے، تو اس کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ کوئی اسے بیان نہیں کر سکتا۔ ناقابل بیاں حسن۔ اور اسی مقام پر پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پورے سفر میں رہنما تھے وہ رک گئے۔ جی۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ میری آخری حد ہے، میں اس سے ایک انگلی برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر بڑھا تو اللہ کے نور کی تجلی سے جل جاؤں گا۔ یہاں مخلوق کی حد آ گئی۔ جی، مخلوق کی انتہا۔ یہ سدرۃ المنتہا کا تصور بہت گہرا ہے۔ یہ ایک حد ہے، ایک باؤنڈری، مگر کس چیز کی؟ مخلوق کے علم کی، اس کی پہنچ کی۔ اس سے آگے صرف خالق کی ذات ہے۔ صحیح۔ جبرائیل جیسے مقرب فرشتے کا یہاں رک جانا بتاتا ہے کہ کچھ مقامات، کچھ قربت کے درجے ایسے ہیں جو صرف اللہ کے خاص بندوں اور سب سے بڑھ کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ یہ حد ہمیں اپنی کمزوری اور اللہ کی لامحدود عظمت کا احساس دلاتی ہے۔ یعنی یہ مخلوق کی حد ہے، خالق کی نہیں۔ بالکل۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے، حجابات اٹھتے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک پہنچے جہاں کسی فرشتے، کسی نبی کی رسائی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ جی۔ اس ملاقات کی اصل کیفیت، وہاں کیا گفتگو ہوئی، کیا مشاہدات ہوئے، یہ وہ راز ہیں جو پوری طرح بیان نہیں ہو سکتے۔ یہ بندے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ یہ اسرار الہی میں سے ہے۔ لیکن اس ملاقات کا ایک سب سے بڑا اور عملی تحفہ تھا جو امت کو ملا، وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ صلاۃ۔ جی، صلاۃ۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 50 نمازوں کا حکم دیا تھا۔ 50؟ جی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی۔ اچھا، واپسی پر پھر ملاقات ہوئی؟ جی۔ انہوں نے پوچھا، آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن رات میں 50 نمازیں۔ تو حضرت موسیٰ کا کیا رد عمل تھا؟ وہ فوراً بولے، آپ کی امت یہ نہیں کر پائے گی، میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، وہ اس سے کم پر بھی پورے نہیں اترے، آپ واپس جائیے اور کمی کی درخواست کیجیے۔ انہوں نے اپنی قوم کے تجربے کی بنیاد پر مشورہ دیا۔ بالکل۔ اپنی امت پر شفقت کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کمی کی درخواست کرتے رہے۔ جی۔ ہر بار اللہ تعالیٰ کچھ نمازیں کم کر دیتا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کے مشورے پر بار بار جانے سے یہ تعداد 5 رہ گئی۔ 5 پر آ گئی۔ جی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، یہ ہیں تو 5، لیکن میری بات بدلتی نہیں، ان کا ثواب 50 کے برابر ہی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس پورے واقعے میں اللہ کی حکمت اور رحمت دونوں نظر آتی ہیں۔ جی۔ یہ نماز، یہ واقعی فرض میں لپٹی ہوئی رحمت ہے۔ ایک طرف حکم ہے، فرض ہے، دوسری طرف دن میں 5 بار اپنے رب کی طرف لوٹنے کا، اس سے بات کرنے کا، اپنی روح کو تازہ کرنے کا، دنیا کی الجھنوں سے نکل کر سکون پانے کا ذریعہ ہے۔ صحیح۔ اور پھر 5 پڑھ 50 کا ثواب۔ یہ تو سیدھا سیدھا اللہ کا کرم ہے اس امت پر، کہ اللہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، نوازنا چاہتا ہے۔ واقعی یہ تحفہ بھی ہے اور رابطہ بھی۔ اچھا، اس سفر میں جنت اور دوزخ کے مناظر بھی دکھائے گئے تھے؟ جی ہاں، روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کے کچھ مناظر دکھائے گئے، نہریں بہتی ہوئی، خوبصورت باغات، نعمتیں وغیرہ۔ اور دوسری طرف جہنم کے بھی کچھ مناظر دکھائے گئے، جہاں نافرمانوں کے لیے، حق کا انکار کرنے والوں کے لیے، جیسے جھوٹے، دھوکے باز، یتیم کا مال کھانے والے، سود خور، اور خاص طور پر نماز چھوڑنے والوں کے لیے جو عذاب ہیں، ان کی جھلکیاں دکھائی گئیں۔ مقصد کیا تھا ان مناظر کا؟ مقصد صرف سیر کرانا نہیں تھا، ان میں امت کے لیے سبق تھے۔ جنت کے مناظر نیکی کا شوق دلاتے ہیں، امید بڑھاتے ہیں۔ جی۔ اور جہنم کے مناظر نافرمانی کے انجام سے ڈراتے ہیں، گناہوں سے بچنے اور توبہ کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہ اصل میں عمل کی دعوت تھی، اچھائی کو اپناؤ، برائی سے بچو۔ ترغیب اور ترہیب، یعنی امید اور خوف کا توازن۔ بالکل۔
تاکہ انسان سیدھے راستے پر رہے۔ تو اس عظیم سفر کی تکمیل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تیزی سے آسمانوں سے واپس زمین پر تشریف لائے۔ جی، پہلے بیت المقدس، مسجد الاقصی، ہاں، وہاں انبیاء کی امامت فرمائی اور پھر براق پر سوار ہو کر واپس مکہ مکرمہ مسجد الحرام پہنچ گئے۔ اور یہ سب کچھ ایک ہی رات کے مختصر حصے میں ہوا۔ یہی تو سب سے حیران کن بات ہے۔ زمین سے 7 آسمانوں کے پار سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ کی بارگاہ تک اور پھر واپسی، سب ایک رات میں۔ وقت اور فاصلے جیسے تھے ہی نہیں۔ جی، یہ زمانی طور پر مختصر تھا، لیکن اس کے اثرات تو ہمیشہ کے لیے کائنات پر نقش ہو گئے۔ اور اگلی صبح جب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ کی معرفت سے بھرا ہوا تھا۔ چہرے پر ایک خاص جلال اور سکون تھا، اور الفاظ میں ایک ابدی پیغام کی گونج تھی۔ وہ پیغام اور وہ تحفہ لے کر آئے تھے جو قیامت تک انسانیت کے لیے ہے۔ اور پھر فجر سے بھی پہلے اسی خاموشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک وہیں واپس آ گئے جہاں سے یہ سارا سفر چند گھنٹے پہلے شروع ہوا تھا۔ اور یہ بات واقعی عقل کو حیران کرتی ہے۔ مکہ سے یروشلم، پھر 7 آسمان سدرۃ المنتہا سے بھی آگے اللہ کے حضور، اور پھر واپسی یروشلم کے راستے سے مکہ تک، سب کچھ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں۔ یہ صرف فاصلے طے کرنا نہیں تھا نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو جیسے وقت اور جگہ کی قید سے باہر ایک سفر تھا، تخلیق کے اندر ایک سفر، انسانی سمجھ سے بالکل باہر، الہی قدرت کی نشانی۔ تو اب آتا ہے وہ مرحلہ کہ جب اگلی صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناقابل یقین سفر کا ذکر کیا، تو مکہ میں کیا رد عمل ہوا؟ جی، یہی وہ لمحہ تھا جس نے ایمان اور کفر کے بیچ ایک لکیر کھینچ دی۔ تو اگلی صبح اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے پاس لوگوں کو جمع کیا اور بتایا؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء کا ذکر کیا، یروشلم جانے کا، انبیاء کی امامت کا، اور پھر معراج کا بھی، آسمانوں پر جانے، وہاں کے مشاہدات، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے ہم کلامی کا شرف۔ اور خبر تو جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہوگی، خاص طور پر ان سرداروں تک جو پہلے ہی مخالف تھے۔ فوراً پہنچی، اور ان کا رد عمل؟ شدید غصہ، طنز، مذاق اڑانا، کھلم کھلا انکار۔ انہوں نے سوچا یہ ایک اور موقع مل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنے کا۔ وہ طنزیہ سوال، کیا یروشلم 1 مہینے کا راستہ اور تم کہتے ہو رات میں ہوا ہے؟ جی ہاں، اور کہے لگائے۔ ان کے لیے یہ ناممکن تھا۔ ان کی سوچ تو بس دنیاوی اسباب تک محدود تھی نا۔ وہ کسی معجزے کا تصور یا تو کر نہیں سکتے تھے یا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے وہ امتحان لینے کی کوشش کی، مسجد اقصیٰ کے بارے میں سوالات۔ بالکل، انہوں نے سوچا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھنس جائیں گے۔ کہنے لگے، اچھا چلو، اگر گئے ہو تو بتاؤ مسجد کیسی ہے، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں، ستون۔ انہیں پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کبھی یروشلم نہیں گئے تھے، مگر وہاں تو اللہ کی مدد آ گئی۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ ایک لمحے کو پریشانی ہوئی، لیکن اللہ نے فوراً مسجد اقصیٰ کا پورا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ گویا وہ سامنے دیکھ کر بتا رہے ہوں۔ بالکل ویسے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک تفصیل بتائی، دروازے، کھڑکیاں، ستونوں کی جگہ، ہر سوال کا جواب۔ اس کا کیا اثر ہوا ان پر؟ وہ جو مذاق اڑا رہے تھے، سوال کر رہے تھے، سب چپ ہو گئے، ایک دم خاموش، کیونکہ ان میں سے جو لوگ پہلے یروشلم گئے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ تفصیلات بالکل صحیح ہیں۔ لیکن دل پھر بھی سخت رہے۔ ہاں، انکار تو نہیں کر سکے، مگر مانا بھی نہیں۔ بہانہ بنا دیا ہوگا یا بس دلوں کی سختی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی بھی تو بتائی تھی، وہ قافلے والی بات۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپسی پر میں نے فلاں جگہ قریش کے قافلے کو دیکھا ہے، ان کا ایک اونٹ کھو گیا تھا، وہ اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ اور ان کے پانی پینے کا بھی ذکر ہے؟ ایک روایت میں ہے، جی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ وہ قافلہ کب تک مکہ پہنچے گا اور اس کے آگے کون سے رنگ کا اونٹ ہوگا۔ اور جب وہ قافلہ بالکل اسی طرح اسی وقت پہنچا، اور قافلے والوں نے اونٹ والی بات کی تصدیق بھی کر دی۔
تو یہ ایک اور ثبوت تھا، کھلا ثبوت۔ مگر پھر بھی بہت سے لوگوں نے اسے جادو کہہ دیا یا کچھ اور، بس مانا نہیں۔ اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ ہدایت کے لیے صرف دلیل یا معجزہ کافی نہیں، دل کا کھلا ہونا، طلب ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہیں تو فرق نظر آتا ہے حقیقی ایمان اور صرف ظاہری دعوے میں۔ ایک طرف وہ انکار کرنے والے سردار، اور دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی ہستی۔ کیا مثال ہے ایمان کی! جب کچھ لوگ بھاگے بھاگے ان کے پاس گئے نا یہ خبر لے کر، ہاں، کہ سنو تو تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں، انہیں لگا ہوگا کہ حضرت ابوبکر بھی شاید شک میں پڑ جائیں گے۔ مگر حضرت ابوبکر نے پہلے کیا پوچھا؟ کیا واقعی یہ بات انہوں نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے؟ جی، جب لوگوں نے کہا ہاں وہی کہہ رہے ہیں، تو بغیر ایک لمحے کے توقف کے وہ تاریخی جواب دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ 100% سچ ہے۔ بالکل، اور پھر مزید کہا، میں تو ان کی اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، میں تو صبح شام آنے والی آسمانی خبروں پر ایمان رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا یقین ہے! اسی پر تو انہیں الصدیق کا لقب ملا۔ جی، الصدیق، سب سے بڑھ کر سچائی کی تصدیق کرنے والا۔ یہ صرف ان کے ذاتی ایمان کی بات نہیں تھی، یہ ایک معیار ہے ایمان کا کہ اللہ اور رسول پر یقین ہر شک و شبے سے بالا تر ہوتا ہے۔ تو مومنین کے لیے یہ رات، یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ ایک آیت تھی، ایک نشانی۔ اس نے دکھا دیا کہ اللہ کی قدرت، وہ وقت، فاصلے، مادی قوانین، ان سب سے بہت بہت بلند ہے۔ اور یہ بھی کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام، کیا قرب عطا فرمایا ہے جو عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بالکل۔ اچھا، اب اگر ہم اس کے ظاہری معجزے سے تھوڑا آگے بڑھ کر اس کی روحانی علامتی معنویت پر بات کریں۔ جی، یہ بھی بہت گہرا پہلو ہے، ہر حصے کا ایک مطلب ہے۔ یقین ہے، جیسے مکہ سے یروشلم کا سفر، اسرا، یہ صرف شہر بدلنا نہیں تھا۔ یہ ایک طرح سے ایمان کا ظاہری سفر، مانوس دنیا سے ایک روحانی مرکز کی طرف۔ بالکل، ایک ایسا مرکز جو پہلے بھی وحی کا مرکز رہا۔ تو یہ تمام الہی پیغامات کی وحدت اور تسلسل کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر معراج، آسمانوں کی طرف بلند ہونا، یہ تو خالصتاً روحانی عروج ہے۔ جی، یہ باطنی سفر ہے، روح کی پرواز، علم سے، خلوص سے، صبر سے، عبادت سے۔ اور ہر آسمان پر انبیاء سے ملاقات، شاید یہ روحانی ترقی کے مختلف درجات ہیں۔ بہت ممکن ہے، یوں سمجھیں کہ ہر نبی ایک خاص صفت کی نمائندگی کرتا ہے، اور ان سے گزرنا گویا ان کیفیات کو حاصل کرنا ہے۔ اور پھر انتہا، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، اللہ کے حضور براہ راست حاضری، بغیر کسی واسطے کے۔ یہ اصل میں ہر سچے طالب حق کا مقصد ہے، خالق کا قرب، اس کی معرفت۔ سبحان اللہ۔ تو معراج گویا ہر مومن کے لیے ایک روحانی نقشہ بھی ہے۔ بلا شبہ، اور اسی رات اتنے سارے انعامات کے ساتھ اللہ نے امت کے لیے ایک بہت ہی خاص تحفہ بھی عطا کیا، جو قیامت تک باقی رہے گا۔ جی، نماز، صلات کا تحفہ۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ باقی احکامات تو زمین پر وحی کے ذریعے آئے، مگر نماز وہ واحد عبادت ہے جو براہ راست آسمانوں پر معراج کی رات اللہ نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ۔ یہ اس امت پر خاص کرم ہے، دن رات میں 5 بار اپنے رب سے براہ راست تعلق کا موقع، اس سے بات کرنے کا، اس کے سامنے جھکنے کا، روحانی طور پر بلند ہونے کا ذریعہ۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر نماز ایک طرح سے مومن کی اپنی معراج ہے؟ آپ نے بالکل دل کی بات کہی، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو ہمیں روزمرہ کی الجھنوں سے نکال کر سیدھا اللہ کے حضور لے جاتا ہے۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو گویا دنیا پیچھے رہ گئی۔ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کا کلام زبان پر ہوتا ہے، رکوع، سجدہ، یہ سب بندگی کا اظہار ہے، قرب کا لمحہ ہے۔ یہ تو نماز کو بالکل ایک نئے زاویے سے دیکھنے والی بات ہے۔ جی، اور اسی لیے شب معراج کی یہ کہانی، یہ صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، یہ ایک زندہ پیغام ہے۔ بالکل، یہ سکھاتی ہے کہ ایمان صرف عقل یا دیکھنے پر نہیں ٹکا ہوتا، اصل چیز غیب پر یقین ہے، اللہ کی قدرت پر بھروسہ ہے۔
اور یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ یہ دنیا، یہ اصل حقیقت کا صرف ایک سایہ ہے۔ اصل کامیابی دل کا اللہ سے جڑنا ہے۔ اور یہ امید کی کہانی بھی ہے، سخت ترین غم کے بعد امید۔ یاد ہے نا یہ سفر عام الحزن غم کے سال میں ہوا تھا؟ جی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ابو طالب کی وفات کے بعد، طائف کے واقعے کے بعد۔ اس ظاہری بے بسی میں اللہ نے آپ کو آسمانوں پر بلا لیا، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا ساتھ چھوڑ دے، مالک تو ساتھ ہے، اس کی رحمت ہمیشہ ہے۔ اور یہ محبت کی بھی تو کہانی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی۔ اس سے زیادہ ذاتی، اس سے زیادہ براہ راست تحفہ اور کیا ہو سکتا تھا، جہاں اللہ نے خود فرمایا، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تو وہی رہا، سادہ مگر ابدی۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، نماز قائم کرو، سچ بولو، دل پاک رکھو۔ تو شب معراج صرف ایک معجزہ نہیں، یہ اللہ سے قرب کا ایک بے مثال لمحہ ہے۔ اور یہ یاد دہانی ہے کہ مایوسی میں بھی اللہ کی رحمت روح کو بہت اونچا اٹھا سکتی ہے۔ سفر جسمانی طور پر ختم ہوا، مگر اس کی گونج وہ ہر اذان میں ہے، ہر سجدے میں ہے، ہر دعا میں ہے، ہر اس دل میں جو اللہ کا طالب ہے۔ تو جیسا آپ نے کہا، ہر وہ مومن جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پیشانی زمین پر رکھتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، وہ اس کی اپنی روزانہ کی معراج ہے، اللہ کی طرف اس کا اپنا عروج۔ اور اسی طرح یہ رات کا سفر، اسراء و معراج، ہمیشہ ایک روشنی کا مینار رہے گا۔ جی، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیرے کے پار روشنی ہے۔ اچھا، ایک بات سوچنے کی ہے جی، کہ آج کی اس تیز رفتار، کبھی کبھی روح کو تھکا دینے والی دنیا میں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی ذاتی معراج کے لمحات کیسے پیدا کریں؟ کون سے وہ کام ہیں، وہ کیفیات ہیں جو ہمیں اس دنیا سے تھوڑا بلند کر کے اس روشنی، اس قرب کا تجربہ کرا سکیں جس کی ایک جھلک اس رات دکھائی گئی تھی؟ یہ سوال شاید ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔